سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. ذرا ذوق سے پڑھ لیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. سبحان اللہ. ایک دفعہ اور پڑھ لیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آقائے دو جہاں سرور کون و مکان راحت قلب و جان سبحان اللہ. سبحان اللہ. باعث ایجاد کون و مکان سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جشن میلاد کو مناتے ہوئے اور اپنے آقا سے عقیدتوں، محبتوں اور وفاؤں کی تجدید کرتے ہوئے اپنے ایمان کو مضبوط اور مستحکم بناتے ہوئے آج کی اس خوبصورت ماحول میں بڑی ہی روح پرور عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ منعقد ہے. اللہ پاک اس رونق کو، اس میلے کو، اس سجاوٹ کو، اس چراغاں کو اور ان مسکراتے ہوئے چہروں کو اور مرحبا مرحبا کی صداؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین 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 آمین. اپنے محبوب کا سچا غلام بننے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. اور جس محبوب کا میلاد بنا رہے ہیں اس کی تعلیمات، اس کی سیرت طیبہ، اس کے اخلاق حسنہ کو اپناتے ہوئے اچھا انسان اور حضور کے لیے قابل فخر امتی بلکہ اپنے آقا کا نور نظر امتی بننے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین آمین. آج میلاد النبی ہے، کیا سہانا نور ہے، کیا سہانا نور ہے. آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے. نثار تیری چہل پہل پر، یہ چہل پہل یکم ربیع الاول سے شروع ہو گئی الحمدللہ. اور آپ پورے شہر میں دیکھ رہے نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں، سبھی تو خوشیاں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، چہرہ والضحیٰ. اور خوشیاں کیوں نہ منائیں، اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں. لیازی نے کہا اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں. تو پھر جہاں بھی ذکر حبیب ہوتا ہے خود خدا بھی قریب ہوتا ہے. اللہ اکبر. کہ ہم تو محبوب بھی محبوب. دوستان محترم، لوگ گستاخیاں کریں اور عالمی سطح پر
گستاخانہ کارٹون شائع کریں، گستاخ رسول کی سزا کو ختم کرنے کے لیے سازشیں کریں، اور دلوں سے محبت مصطفیٰ کو کھرچنے کے لیے جو چاہیں کرتے رہیں، مگر خدا کی قسم دنیا دیکھ رہی ہے حضور کا میلاد پہلے سے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ نعت، درود اور سلام کے ترانے پہلے سے، اور خدا کی قسم حضور کا میلاد مسجدوں اور مولویوں کے ہاتھوں سے نکل کے عوام الناس کے ہاتھوں میں چلا جا رہا ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ ہر شخص حضور کے میلاد کو منانے کی فکر میں ہے۔ الحمدللہ۔ گھر سج رہے ہیں، پورا شہر دلہن بن رہا ہے، پورا شہر دلہن بن رہا ہے۔ یوں لگتا ہے کہ مدینے دو ہو گئے، مدینے، ایک مدینہ عرب میں ہے اور ایک مدینہ پاکستان میں ہے۔ کیوں بھئی؟ جہاں بھی حضور کی محبتوں کی باتیں ہوں گی وہی مدینہ ہے نا۔ بالکل۔ الحمدللہ یہ میلاد بڑھ رہا ہے اور بڑھتا چلا جائے گا، کیونکہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب باقی سارے کام بندوں کے حوالے ہیں۔ سوال کرتے ہیں کہ میلاد کیوں مناتے ہو؟ پوچھتے ہیں۔ آپ تو منڈی میں بیٹھتے ہیں، ہر قسم کے لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، تو سوال کرتے ہیں نا کہ میلاد کیوں مناتے ہو، اس کی بنیاد کیا ہے؟ تو پھر جواب دینا چاہیے کہ نہیں؟ بولیے۔ تو جواب کسی اور نے تو نہیں دینا۔ اگر لنگر کھانا ہمارا حق ہے تو پھر جواب دینا بھی، بولیے۔ کوئی آپ سے پوچھے اور آپ خاموش رہیں، آپ کو کچھ آتا ہی نہ ہو، تو بڑی شرمندگی والی بات ہے۔ کم از کم اتنی معلومات تو ہونی چاہیے کہ کوئی شخص حضور کے میلاد پہ اعتراض کرے، اس کا جواب تو دے سکے نا۔ تو میں قرآن مجید کی ایک آیت کی روشنی میں اختصار کے ساتھ چند گزارشات پیش کروں گا۔ صرف سننا نہیں ہے بلکہ سمجھنا ہے، اور ذہن میں، بولیے، بٹھانا ہے ذہن میں، اور اپنی یادداشت کا اس کو حصہ بنانا ہے۔ کسی مقام پہ آپ کی گفتگو ہو جاتی ہے، آپ وہ محبت کی باتیں کر دیتے ہیں، اور آپ کے بتانے سے کوئی میلاد کرنے والوں میں شامل ہو جاتا ہے، اس قافلے میں شامل ہو جاتا ہے۔ قیامت کے دن اس سے بڑھ کے بخشش کا وسیلہ اور کیا ہوگا؟ جو پھر یہ بڑی مشہور آیت ہے، ترتیب کے ساتھ میں گزارشات پیش کروں گا۔ مولا فرماتا ہے کہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ ترجمہ اس کا یاد کر لیں، ایک محفل کے نتیجے میں ایک ترجمہ تو یاد ہونا چاہیے۔ کیوں بھئی؟ اتنی خوبصورت محفل ماشاءاللہ سجی ہوئی ہے، تو ایک آیت کا ترجمہ تو یاد ہونا چاہیے۔ مولا فرماتا ہے قل، اے محبوب تم کہہ دو، اے محبوب تم، ذرا دہرا دیں، میرے ساتھ چلتے جائیں ذرا، اے محبوب تم بفضل اللہ و برحمتہ، جب خدا کا فضل ہو جائے، جب خدا کا یا خدا کی رحمت ہو جائے تو پھر چپ ہو کے نہ بیٹھا کرو، بخل نہ کیا کرو، اور میری نعمت کو چھپایا نہ کرو، میری نعمت کو چھپایا نہ کرو۔ ارے میں نے تو سارا جہان بنایا ہی اس لیے ہے کہ میں پہچانا جاؤں۔ کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق، میں تو چھپا ہوا خزانہ تھا، میں چھپا ہوا تو میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں۔ مولا نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، تو فخلقت الخلق، تو میں نے اپنی پہچان کروانے کے لیے مخلوق کو پیدا کر دیا۔ اب بات سمجھ رہے ہیں خدا کا مزاج کیا ہے؟
خدا کا مزاج کیا ہے؟ خدا کے مزاج شناس بنو نا، یہ اصل توحید ہے۔ جس کو خدا کا مزاج ہی سمجھ میں نہ آیا، اس کی کائے کی توحید اور کائے کی رسالت اور کائے کا ایمان۔ تو مولا فرماتا ہے کہ میں نے تو اپنی پہچان کے لیے ساری بولیں، ذہن کو حاضر رکھیں، ہر شے کو میں نے پیدا کیا ہے اپنی پہچان کے لیے۔ اگر تم پہ میرا فضل ہو جائے اور میری رحمت ہو جائے تو پھر بخل نہ کرنا، چپ نہ بیٹھنا۔ فَلْيَفْرَحُوا، میرا حکم ہے، میری منشا ہے، میری رضا ہے، میری چاہت ہے کہ جب تم پہ خدا کا فضل ہو جائے یا خدا کی رحمت ہو جائے تو فَلْيَفْرَحُوا، خوشیاں منایا کرو۔ خوشیاں اور نعمت کا چرچا، بولیں، جب خوشی منائیں گے تو نعمت کا چرچا نہیں ہوگا، بولیں۔ اور یہی تو مولا چاہتا ہے، اس نے اپنے چرچے کے لیے تو سب کچھ بنایا ہے۔ ہم کیسے توحید پرست ہو گئے کہ خدا کا فضل ہو رہا ہو ہم چھپاتے پھریں؟ خدا کے فضل کو چھپانا یہودیانہ مزاج ہے۔ ایمان والا مزاج، ایمان والے کا مزاج وہی ہوگا جو مولا کا ہے، جو مولا کا ہے۔ تو مولا فرماتا ہے فَلْيَفْرَحُوا، فضل ہو جائے یا رحمت ہو جائے تو کیا کرو؟ آگے خالق کائنات نے انسان کی نفسیات کے عین مطابق ایک بات فرمائی۔ انسان یہ سمجھ سکتا تھا، اس وہم کا شکار ہو سکتا تھا کہ میں خوشی کیوں مناؤں، یہ سارا اہتمام، یہ خرچہ، یہ کھانے، یہ حلوے، یہ میں کیوں کروں؟ میں آرام سے نماز پڑھ لیتا ہوں، نماز کا ثواب زیادہ ہے، روزے کا ثواب زیادہ ہے، تلاوت کا ثواب زیادہ ہے، حج عمرے کا ثواب زیادہ ہے، میں وہ کام کر لیتا ہوں۔ تو مولا نے اس وہم کو دور کر دیا۔ مولا فرماتا ہے کہ ثواب کا مالک تو نہیں، ثواب کا مالک تو میں ہوں، اور کس کا کتنا ثواب ہے اس کا فیصلہ کسی اور نے تو نہیں کرنا، میں نے کرنا ہے۔ اور کون سا عمل کس درجے میں ہے یہ فیصلہ میرا حق بنتا ہے۔ تو پھر سن، میں نے کیا فیصلہ کیا؟ تو میری نعمت کے ملنے پہ خوشی منا تو صحیح، جشن منا تو صحیح، چرچے کر تو صحیح۔ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، تیری زندگی کی ساری نیکیوں کا ثواب پیچھے رہ جائے گا، میری نعمت کے ملنے پر خوشی منانے کا ثواب سارے اعمال سے آگے نکل جائے گا۔ نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ۔ دوستان محترم، یہ ایک ضابطہ ہے اسلام کے بہت سے ضابطوں میں سے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اسلام نے کہا نماز پڑھو، اسلام نے کہا روزہ رکھو، اسلام نے کہا سچ بولو، اسلام نے کہا ایمانداری برتو، اسلام نے کہا صلہ رحمی کرو، اسلام نے کہا ماں باپ کی خدمت کرو، اسلام نے کہا اچھے اخلاق والے بن جاؤ۔ ہر موڑ پہ رہنمائی ہے۔ ان بے شمار ضابطوں میں سے ایک ضابطہ یہ ہے کہ جب خدا کا فضل ہو جائے، خدا کی رحمت ہو جائے تو کیا کرو؟ اور یہ خوشی منانا، ساتھ میں اس کی اہمیت بھی بتا دی کہ یہ خوشی منانا ساری نیکیوں میں سب سے دوستان محترم، اللہ پاک نے خوشی منانے کا حکم دے دیا۔ اب ہمیں تھوڑا سا غور کرنا ہے کہ خوشی منائی کیسے جاتی ہے۔ خوشی قرآن نے کہہ دیا کہ نعمت کے ملنے پہ کیا کرو؟ اچھا، قرآن کے حکم پہ عمل کرنے کے لیے نمونہ کہاں سے ملتا ہے؟ بولیں، سنت بولیں نا، سنت مصطفیٰ۔ بولنے میں ذرا مجھے بھی حوصلہ ہے، آپ کو یاد بھی ہوگی نا بات۔ قرآن نے کہا نماز پڑھو، نمونہ کہاں سے ملا؟ قرآن نے کہا زکوٰۃ دو، نمونہ کہاں سے ملا؟ قرآن نے کہا صبر کرو، نمونہ کہاں سے ملا؟ قرآن نے کہا سچ بولو، نمونہ کہاں سے ملا؟ قرآن نے کہا عدل کرو، انصاف کرو، احسان کرو، نمونہ کہاں سے ملا؟ تو قرآن کے ہر حکم کا نمونہ کان خلقہ القرآن، قرآن کے ہر حکم کا نمونہ کہاں سے ملے گا؟ تسی چپ تو پھر میں بھی چپ،
بولو نا کہاں سے ملے گا؟ ذات مصطفیٰ. سنتیں قرآن نے کہا کہ خوشیاں مناؤ. اب ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ خوشی میں کیا کریں، کیسے منائیں. تو پھر ہم پہنچ گئے دربار مصطفیٰ میں. سبحان اللہ. آقا خوشی کے لیے کوئی نمونہ تو دکھائیں، کیسے خوشی منائیں گے؟ اللہ کا حکم ہے خوشی مناؤ، کیسے کریں؟ میرے آقا نے خوشی منانے کے لیے 2 سنتیں قائم کر دی. سبحان کتنی؟ اللہ. 2 زیادہ نہیں تاکہ بوجھ نہ پڑے، باقی ہمارے حال پہ چھوڑ دیا، نمونہ دے دیا خوشی کیسے منانی ہے. کتنی سنتیں؟ 2. آقا فرماتے ہیں اولاد ملے تو عقیقہ کرو، اور شادی ہو تو وہ کھاندے نہیں. بولو پھر کیا کرو؟ 2 سنتیں قائم کر دی، اولاد ملے تو اور شادی ہو تو. قرآن میں کہیں ذکر نہیں عقیقے کا، کہیں ذکر نہیں ولیمے کا. قرآن نے صرف یہ کہا کہ نعمت ملے تو، فضل ہو جائے تو، جھولی بھر جائے تو، آرزو پوری ہو جائے تو، میرا کرم ہو جائے تو. اور آقا فرماتے ہیں خوشی کیسے منانی ہے، مجھ سے دیکھو میں نے 2 سنتیں قائم کر دی ہیں. ایک سنت عقیقہ اور ایک سنت عقیقہ کیا ہے؟ اولاد ملی، جانور خریدا، ذبح کیا، گوشت بنایا، کتنے حصے کیے؟ بولیے. سنت رسول کے مطابق کتنے حصے کیے؟ ایک حصہ اپنے گھر کے لیے سارے کھائیں، دوسرا حصہ دوستوں کے لیے، تاکہ سب کو پتا چل جائے گوشت بھی جائے گا اور پیغام بھی پہنچے گا کہ اللہ نے بیٹا دیا ہے. ٹھیک ہے، پیغام بھی پہنچ گیا، تحفہ بھی. کیونکہ آقا فرماتے ہیں تحفے دیا کرو محبت بڑھتی ہے. تحفے دیا کرو. اسلام کا جو اصل مقصود ہے وہ آپس کی باہمی محبت ہے. بس آپس کی باہمی محبت، قربت، پیار، باہمی احترام، یہ اسلام کا مقصود ہے. اور ایک حصہ غریبوں اور مسکینوں کو دو. یہ عقیقہ ہو گیا. کیوں بھائی؟ ایک حصہ گھر کے لیے، ایک حصہ دوستوں کے لیے، ایک حصہ. اچھا یہ ہے عقیقہ. اب آ جائیں ولیمہ. شادی ہوئی، میری شادی ہو، میں شادی کے اگلے دن کسی ہوٹل پہ جاؤں، ایک پلیٹ مرغ پلاؤ لوں، اکیلا ہی کھاؤں. کوئی مجھ سے پوچھے کہ شاہ جی کیا ہو رہا ہے؟ میں کہوں جی ولیمہ ہو رہا ہے. تو بولیے ولیمہ ہوگا؟ نہیں. بولو، بولیے. نہیں. اسلام کے تعین میں وحی بھی ہے اور عقل بھی ہے. وحی بھی اور عقل دونوں ملتی ہیں تو پھر صراط مستقیم طے ہوتا ہے. میں اکیلا کھانا کھاؤں، گھر میں کھا لوں، ہوٹل پہ کھا لوں تو ولیمہ بنے گا؟ نہیں. حضور نے ولیمہ کیسے کیا؟ بکری منگوائی، گوشت کٹوایا، کھانا پکوایا اور یاروں کو بلایا، صحابہ کو بلایا، دسترخوان بچھایا. خدا کا گشت فرما رہے ہیں، دسترخوان بچھا ہوا ہے، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، ولیمے کا کھانا تناول فرما رہے ہیں. سبحان اللہ. یہ ہے ولیمہ. ادھر عقیقہ، ادھر یہ 2 سنتیں آپ کے سامنے آ گئی. خوشی کیسے منانی ہے؟ اب میں 2 سوال آپ سے کروں گا. پہلا سوال یہ، عقیقہ بھی سامنے رکھیں، ولیمہ بھی سامنے رکھیں، اور اپنی کامن سینس کو بھی سامنے لائیں، مشاہدے کو. خوشی اکیلے منائی جا سکتی ہے؟ بولیں. نہیں. اب آپ مفتی بن جائیں نا، فتویٰ دیں. اکیلے خوشی منائی جائے گی؟ نہیں. خوشی منانے کی پہلی شرط ہی یہ ہے کہ یاروں کو اور پیاروں کو بلایا جائے. بولیں. اور نہیں تو کم از کم خاندان کے افراد اکٹھے تو ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ کوئی آدمی اکیلے خوشی منائے گا؟ اس کا منانے کو دل ہی نہیں کرے گا. جب بھی وہ خوش ہونا چاہے گا اپنے پیاروں کو، تو پہلی بات خوشی کا عمل جن ستونوں پہ قائم ہے اس میں پہلی بنیاد کیا ہے کہ خوشی اکیلے نہیں منائی جاتی. رشتہ داروں کو، دوستوں کو، گلی محلے والوں کو، پڑوسیوں کو اور پیاروں کو اس میں بلایا
تو خوشی کا عمل وجود میں، اس سے کسی کو اختلاف تو نہیں؟ بولی عقیقے میں گوشت بانٹا گیا، ولیمے میں دوستوں کو، ٹھیک ہے، جب دوستوں کو بلائیں گے تو جہاں دوستوں کو بٹھانا ہے اسے سجائیں گے نہیں؟ بولیں کہ وہاں پہ گند ڈال دیں گے؟ صاف رکھیں، حضور نے کیا فرمایا؟ اکرم الضیوف، آقا فرماتے ہیں مہمانوں کی عزت کرو، مہمانوں کی عزت کرو، تو مہمان کی عزت کا معنی کیا ہے کہ صرف اس کے ہاتھ چومو، اس کے پاؤں چومو؟ اسے اچھی جگہ پہ بٹھاؤ، اچھی جگہ پہ بٹھاؤ، عزت کے ساتھ بٹھاؤ۔ جب آپ خوشی منانے کے لیے دوستوں کو بلائیں گے تو گھر کو صاف کریں گے نا، گھر کو سجائیں گے، دو باتیں۔ اور تیسری بات، جب آپ خوشی منائیں گے، لوگوں کو بلائیں گے، تو کیا رمضان میں دوپہر کے وقت بلائیں گے؟ کیوں نہیں؟ کہ سکے مکے آؤ تو سکے مکے جاؤ؟ بولیے نہیں، جہاں خوشیوں کا اہتمام ہوگا وہاں کھلانا پلانا بھی ہوگا، اس کے بغیر خوشی ہوتی ہے؟ اسلام سے پوچھ لیں، اسلام نے ہمیں رمضان کے پورے 30 روزے رکھوائے، اور عید کے دن جب روزہ رکھنے کی عادت بن گئی، روزہ رکھنا آسان ہو گیا، معمول بن گیا، عید کا دن فرمایا خوشی کا دن ہے، سنو آج روزہ رکھنا حرام ہے۔ عید کے دن روزہ رکھنا حرام، کیوں حرام ہے؟ کہ آج کا دن تو خوشی کا دن ہے، اور عید اور خوشی کھائے پیے بغیر، بولو نا، کھائے پیے بغیر، حضور نے خود فرمایا کہ عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، فَإِنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَبِعَالٍ، کہ آج کا دن کھانے کا دن ہے، پینے کا دن ہے، گھر والوں کے ساتھ بیٹھنے کا دن ہے۔ تو خوشی کھلائے پلائے بغیر، تو خوشی میں 3 کام آ گئے، دوستوں کا، بولیں دوستوں کا ملنا، اور جہاں ان کو بٹھانا ہے اس مقام کو سجانا، اور کھلانا، اور یہ 3 کام ہوں گے تو خوشی، بولیے 3 کام ہوں گے تو خوشی ہوگی، مولا فرماتا ہے کہ جب بھی تم پہ خدا کا فضل ہو جائے تو کیا کرو؟ خوشیاں منو، خوشیاں مناؤ، اور خوشی اکیلے نہیں ہوتی، کھلائے پلائے بغیر نہیں ہوتی، جہاں خوشی ہوگی وہاں مومن اکٹھے ہوں گے، پیار والے اکٹھے ہوں گے، جگہ کو سجایا جائے گا، اور آنے والے مہمانوں کی توازوں کے لیے کھانے اور پینے کا اہتمام بھی کیا جائے گا، یہ 3 کام ہوں گے تو خوشی ہوگی۔ اب مولا فرماتا ہے کہ هو خیر مما یجمعون، خوشی منانا ساری نیکیوں میں سب سے بہتر ہے، بس یہ میں جواب دینا چاہتا ہوں اس بات کا کہ خوشی منانا سب سے افضل کیوں ہے؟ سب سے افضل کیوں ہے؟ کیوں ہے؟ دیکھیں بھائی، نماز اچھی ہے، کیوں اچھی ہے؟ کہ اس میں اللہ کا ذکر ہے، کیوں بھائی؟ اسی بنیاد پہ اچھی ہے نا کہ اس میں اللہ کا ذکر ہے۔ روزہ اچھا ہے کیونکہ اس میں اللہ کا، حج اور عمرہ اچھا ہے کیونکہ اس میں اللہ کا، تلاوت اچھی ہے کیونکہ اس میں اللہ کا، اللہ کے ذکر نے نماز کو اچھا بنا دیا، روزے کو اچھا بنا دیا، حج عمرے کو اچھا بنا دیا، تلاوت کو اچھا بنا دیا۔ اب جب آپ نے خوشی منانا چاہیے، خوشی منانا تو آپ نے 100 آدمیوں کو بلانا ہے، 500 کو بلانا ہے، 1000 کو بلانا ہے، ہر کسی سے کیا کہیں گے؟ اللہ نے بیٹا دیا، اللہ نے بیٹا دیا، اللہ نے بیٹا دیا، اللہ نے گھر دیا، اللہ نے عزت دی، اللہ نے خوشی دی، اللہ نے کامیابی دی۔ بولو جب آپ نے 100 کو بلایا تو 100 کے سامنے خدا کا ذکر ہوا کہ نہیں؟ 500 کو بلایا تو 500 کے سامنے خدا کا ذکر ہوا کہ نہیں؟ 1000 کو بلایا، 1000 کے سامنے خدا کا ذکر ہوا کہ نہیں؟ ارے تو نماز پڑھ رہا تھا، نماز مسجد کی 4 دیواری میں بند تھی، باہر کسی کو خبر نہیں تھی کون خدا ہے، کون اللہ ہے، اس کی شان کیا ہے، اس کی عطا کیا ہے، مگر جب تو نے خوشی منانے کے لیے 500 آدمی بلائے تو 500 آدمیوں کے سامنے کیا کہا؟ کسی اور نے نہیں دیا، اللہ سے مانگا تھا، اللہ نے دے دیا۔ سبحان اللہ، سبحان، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تو رسالت، بولیے سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، بولیے خوشی مناتے ہوئے اللہ کی توحید کا پرچار نہیں ہوا؟ بولیں، بولیے
یہاں تو صرف نماز کا ذکر تھا نا کہ میں بندگی کر رہا ہوں، اس کی ربوبیت کا ذکر نہیں ہوا۔ جب خوشی مناؤ گے تو اس کے رب ہونے کا ذکر ہوگا، اس کی عطا کا ذکر ہوگا۔ مولا چاہتا ہے فقط مجھے سجدے ہی نہ کرو، میں دینے والا ہوں، میرے دینے کا ذکر بھی تو ہو نا، میری عطاؤں کا ذکر بھی ہو، تو بس خوشیاں مناتے چلے جاؤ اور میرے فضل کا چرچا کرتے چلے جاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر خدا کا ذکر نماز میں آئے تو نماز اعلیٰ، اور خدا کا ذکر خوشی میں آئے تو پھر خوشی اعلیٰ نہیں ہوگی۔ بولیں، بے شک، نماز صرف مسجد میں محدود تھی، خوشی نے ذکر خدا کو پورے معاشرے میں پھیلا دیا، بے شک، گلیوں محلوں میں پھیلا دیا، پوری سوسائٹی میں پھیلا دیا۔ جو خدا کی بارگاہ میں سر نہیں جھکاتا، خدا کو نہیں مانتا، اسے بھی پیغام پہنچ گیا کہ مجھے یہ نعمت کسی اور نے نہیں دی۔ اللہ نے دی۔ اور دوسری بات، یہ نفسیاتی بات عرض کر رہا ہوں، نفسیات کو ملحوظ رکھے بغیر تبلیغ نہیں ہو سکتی۔ کیوں بھائی؟ ایسے ہی، جب آپ نے 100 آدمی بلائے، 100 آدمیوں سے کہا کہ مجھے بیٹا کس نے دیا؟ اللہ نے۔ کس نے دیا؟ اللہ سے مانگا تھا، اللہ نے۔ مکان کس نے دیا؟ رزق کس نے دیا؟ 100 آدمیوں کو آپ نے بتایا، بلایا، کھانا کھلایا۔ تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ 100 کے 100 نہ صحیح، جن 100 کو آپ نے بلایا ان 100 میں سے 10 ایسے ضرور نکلیں گے، 10 ایسے جو کھانے سے فارغ ہو کے، آپ کی خوشی سے فارغ ہو کے گھر جائیں گے اور مصلا بچھا کے بیٹھ جائیں گے اور کہیں گے مولا اس کو دیا ہے تو ہمیں بھی ہائے دے۔ ہائے، سبحان اللہ۔ بولیں دل میں کچھ ہوگا کہ نہیں؟ جذبات مچلیں گے کہ نہیں؟ خدا کی طرف رجوع پیدا ہوگا کہ نہیں؟ 100 کے 100 نہ صحیح، 10 کم از کم نکلیں گے۔ اس کا نفسیاتی اثر کیا ہوا، تبلیغ کیسے پہنچی، اور خدا کی توحید کا اور اس کی عطاؤں کا پرچار کیسے ہوا۔ وہ جا کے مصلی پہ رو رو کے کہیں گے مولا وہ تیرا بندہ تھا تو ہم بھی تو تیرے بندے ہیں، سبحان اللہ۔ وہ تیرا تھا تو اس کا رب تھا تو ہمارا کوئی اور رب تو نہیں، ہمارا بھی تو ہی رب ہے۔ اسے عزت دی ہے، ہمیں بھی عزت دے، اسے مقام دیا ہے، ہمیں بھی مقام دے۔ جب تیری خوشی منانے سے 10 بندے بھی مصلی پہ آ گئے، اس سے بڑھ کے توحید کا پرچار اور کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو پھر مولا کیوں نہ فرمائے کہ نعمت کے ملنے پہ خوشی منانا سب نیکیوں سے۔ تمہاری مسجد کی نماز کو، گھر کی 4 دیواری میں نماز کو کوئی نہیں تک رہا تھا، مگر جب تم نے خوشی منائی تو پورے محلے میں شور مچ گیا، گلی کوچوں میں شور مچ گیا، پورے معاشرے میں سوچ مچ گیا کہ جس کو یہ سجدہ کرتا ہے اس رب نے اس کو بیٹا دے دیا۔ سبحان اللہ۔ اور تیسری بات، یہ بات آپ طے کر چکے ہیں کہ خوشی اکیلے، بولیں خوشی کب ہوتی ہے؟ جب مسلمان اکٹھے ہوتے ہیں۔ آپ سارے اکٹھے ہوئے ہیں، اگر یہ اکٹھے نہ ہوتے تو یہ میلاد کی خوشی ہوتی؟ بولیے، یہ سارے مہمان آتے میں حاضر ہوتا نہیں۔ یہ سارا اہتمام کا سبب کیا بنا؟ آپ کا اکٹھا ہونا۔ کیا؟ اب میں 2 مثالیں آپ کو دوں گا۔ آپ جمعے کے دن جمعے کی نماز پڑھتے ہیں، نعرہ تکبیر، زندہ باد، جاری رہے۔ دوستان محترم، یہ بات طے ہو گئی کہ خوشی اکیلے، بولیں کیا ہوتی ہے؟ بولیں مل کر۔
اکیلے خوشی منانے کا کوئی تصور بولیے ہے بھائی؟ مذہب کا حوالہ ہو یا مذہب کے علاوہ کوئی حوالہ ہو، خوشی ہمیشہ ملاپ تھوڑا ہو یا بڑا ہو، مگر خوشی ہمیشہ ہوتی ہے۔ جمعے کے دن آپ جمعے کی نماز پڑھتے ہیں نا بھائی، باقی 6 دن کیا پڑھتے ہیں؟ ظہر کیا پڑھتے ہیں؟ ظہر پڑھ کے بیٹھے ہیں نا آپ۔ جمعے کے دن کیا پڑھتے ہیں؟ ثواب کس کا زیادہ ہے، ظہر کا یا جمعے کا؟ بولیے۔ 6 دن کی ظہریں مل کر بھی جمعے کے برابر نہیں، ٹھیک ہے؟ ظہر کے فرض کتنے ہیں؟ جمعے کے فرض کم ہو رہے ہیں، ثواب کبھی غور نہیں۔ یہ اسلام کو سمجھے، دین کی روح کیا ہے؟ سجدے کم ہو رہے ہیں، اجر عمل آدھا رہ گیا، وہاں 4 فرض تھے، یہاں عمل آدھا رہ گیا، اور ثواب ظہر کے مقابلے میں کہیں۔ تو یارو اس ثواب کو سجدوں نے نہیں بڑھایا، وہ تو کم ہو گئے، رکعات میں ہی نہیں بڑھایا، وہ تو کم ہو گئی، تسبیحات و تکبیرات میں نہیں بڑھایا، وہ تو کم ہو گئی، پھر ثواب کس وجہ سے بڑھ رہا ہے؟ مولا فرماتا ہے بندو میں تمہاری رکعتیں نہیں گن رہا، تمہارے سجدے نہیں گن رہا، تمہاری تکبیریں نہیں گن رہا، میں تو تمہارا کندھے سے کندھا ملا کے کھڑا ہوں، تمہارا اجتماع دیکھ رہا ہوں۔ تم سارے اپنے گھروں کو چھوڑ کر سید نہ رہا، شیخ نہ رہا، رانا نہ رہا، جٹ نہ رہا، ساری ذاتیں، ساری شانیں اور سارے امتیاز ملا کر ایک امام کے پیچھے ایک ہو گئے، تمہارے جسم مل گئے، دل مل گئے، سوچ مل گئی، نماز کا عمل ایک ہو گیا، میں بھی ایک تھا اور تم ساری میری محبت میں ایک بن گئے، تو پھر آؤ میں تمہارا اکٹھا ہونا دیکھ رہا ہوں، رحمت کے دروازے کھول رہا ہوں۔ ظہریں پیچھے رہ گئیں اور جمعہ 2 رکعتوں کے باوجود ان ظہروں سے کہیں آگے نکل گئے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، اکیلے نماز پڑھو، آمد مصطفیٰ، اکیلے نماز پڑھو ایک ثواب بولیے، اور جماعت کے ساتھ پڑھو تو ایک دم کہاں پہنچ گیا؟ بولے ہیں 27 گنا۔ کیا رکعتیں بڑھ گئیں؟ بولے سجدے بڑھے، عمل وہی کا وہی ہے، اور ثواب کا درجہ 27 گنا بڑھ گیا۔ کس نے بڑھایا؟ مومنوں کے۔ بولیا تو کرو، یہ اکٹھ مولا کو بڑا پسند ہے، یہ ملاپ مولا کو بڑا، یہ دلوں کا جسموں کا ملنا مولا کو بڑا پسند ہے، یہ ایک دوسرے کو سلام کرنا، مصافحہ کرنا، معانقہ کرنا، ایک دوسرے سے خیریت معلوم کرنا، قریب آنا، خدا کی قسم یہ مولا کو اپنے سجدوں سے بھی زیادہ پسند ہے۔ آقا فرماتے ہیں کہ جس کے جنازے میں 40 بندے آ جائیں، ایک میں ہے 40 ایک میں ہے 100، کتنے بندے آ جائیں؟ بولیے۔ آقا فرماتے ہیں ان 40، بے شک وہ 40 پرلے درجے کے گناہگار ہی کیوں نہ ہوں، ان میں سے کوئی بھی اللہ کا پیارا نہ ہو، مگر مسلمان ہیں 40 اکٹھے ہو گئے، تو ان 40 کے اکٹھے ہونے کی برکت سے اللہ ان میں سے کسی ایک کو چنتا ہے اور اپنی بارگاہ میں مقبول بنا لیتا ہے۔ ان 40 گناہگاروں کے اکٹھے ہونے پر کسی ایک کا مقبول بننا اس کی توبہ کی وجہ سے نہیں، اس کی پرہیزگاری کی وجہ سے نہیں، اس کے اپنے کسی نیک عمل کی وجہ سے نہیں، بلکہ مومنوں کے بولے اکٹھا ہونے کی وجہ سے ہے۔ آقا فرماتے ہیں دوست زیادہ بنایا کرو، آئے دوست زیادہ بنایا کرو، قیامت کے دن جس کے دوست زیادہ ہوں گے اللہ اسے بخش دے گا، اللہ اسے۔ اور ظاہر بات ہے کہ دوست اسی کے بنیں گے جو سخی مزاج کا ہوگا، کیوں بھئی؟ دوست اسی کے بنیں گے جو مسکرا کے ملنے والا ہوگا، دوست اسی کے ہوں گے جو صاحب خلق ہوگا، کیوں بھئی؟ جس میں ہمدردی کا جذبہ ہوگا، رحم کے جذبات ہوں گے، اسی کے دوست بنیں گے نا۔ آقا فرماتے ہیں دوست زیادہ بناؤ، جس کے دوست قیامت کے دن زیادہ ہوئے اسے مولا دوستوں کی کثرت کی وجہ سے اس کی شرم رکھے گا، اس کا بھرم رکھے گا، اس کے گناہوں پہ عیب ڈالے، پردہ ڈالے گا، اور مولا اس کے سارے گناہوں کو۔ دوستان محترم، یہ 4 باتیں آپ نے سن لی۔
اب ذرا جواب دیں، جمعے کا ثواب کس نے بڑھایا؟ اللہ نے۔ بولیں اللہ نے کس وجہ سے بڑھایا؟ بولیں تو جمعے کا ثواب کس نے بڑھایا؟ اکٹھ نے بڑھایا۔ ہر کام کا فاعل تو اللہ ہی ہے نا۔ کس نے بڑھایا؟ اکٹھ نے۔ نماز کا ثواب کس نے بڑھایا؟ 40 گناہگاروں میں سے ایک کو مقبول کس نے بنایا؟ اور قیامت کے دن بخشش کس وجہ سے ہوئی؟ اب دین کو سمجھیں، آقا فرماتے ہیں ید اللہ علی الجماعہ، اللہ کا ہاتھ جماعت پہ ہوتا ہے، اللہ کا ہاتھ۔ دوستان محترم، عبادات میں سب سے اہم عبادت نماز ہے نا۔ کیوں بھئی؟ قیامت کے دن سب سے پہلا حساب کس کا ہوگا؟ مومن کی معراج کیا ہے؟ دین کا ستون کیا ہے؟ آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہے؟ ٹھیک ہے، مگر دیکھیں سب سے افضل عبادت نماز، مگر خود نماز کا اپنا ثواب سجدوں سے نہیں بڑھ رہا۔ کیوں بھئی؟ خود نماز کا اپنا ثواب سجدوں سے نہیں بڑھ رہا، کس سے بڑھ رہا ہے؟ بولیں اکٹھ سے۔ اب میں اس بات پہ آپ کو لانا چاہتا ہوں، خود نماز کا اپنا ثواب اکٹھ سے بڑھ رہا ہے۔ اکٹھ جمعے میں آ جائے جمعہ بڑھ گیا، نماز میں آئے نماز بڑھ گئی، 40 گنہگاروں میں آئے ایک خدا کی بارگاہ میں مقبول ہو گیا، اس کے صدقے میں سب کی دعا قبول ہو گئی۔ یارو جو اکٹھ خود نماز کا ثواب بڑھا رہا ہے، تو وہ اکٹھ جب خوشی میں آئے گا، بولیں وہ اکٹھ جب خوشی میں آئے گا، جشن میں آئے گا، ولیمے کے اندر آئے گا، کسی بھی خوشی کو مناتے ہوئے جب مومن اکٹھے ہوں گے، 50 اکٹھے ہو جائیں، 100 اکٹھے ہو جائیں، 1000 اکٹھے ہو جائیں، تو پھر بتاؤ برکتوں کا نزول مولا کیوں نہ فرمائے وہ خیر مما یجمعون، میرے خوشی منانے والے بندے فکر نہ کرنا، ثواب کی کمی نہیں، تیری زندگی کی ساری نیکیاں پیچھے رہ جائیں گی، خوشی منانے کا ثواب سب سے آگے نکل جائے۔ اب بات سمجھ میں آئی؟ اور یاد رکھیں مولا نہ زمینوں میں سمائے نہ آسمانوں میں سمائے، سمائے تو مومن کے دل میں سمائے۔ مسجد ڈھا دے مندر ڈھا دے جو کچھ ایک بندے دا، آج ہم دل گراتے ہیں مسجدیں بناتے ہیں، اس لیے برکتوں سے معروم ہو گئے، برکتوں سے معروم ہو گئے۔ اسلام سب سے پہلے مسجدیں بنانے نہیں آیا تھا، دل بنانے آیا۔ ان کی مسجدیں تو سادہ تھیں، صحابہ کرام کی مسجدیں سادہ تھیں، مگر دل سجے ہوئے تھے، تو خدا کی رحمت کے دروازے کھل گئے۔ تو مولا کہاں سماتا ہے اور خوشی کہاں ہوتی ہے؟ خوشی کہاں ہوتی ہے؟ دوستان محترم، جب 100 آدمی اکٹھے ہوں گے تو کیا دل گھروں میں چھوڑ آئیں گے کہ ساتھ لائیں گے؟ بولیں جب 100 مومن اکٹھے ہوں گے تو دل بھی اکٹھے ہوں گے، اور دل میں کون رہتا ہے؟ تو خدا کی قسم جہاں خوشی مناتے ہوئے مومن اکٹھے ہو گئے، پھر مومن ہی وہاں پہ نہیں ہے، مومنوں کا رحمت الہی بھی وہاں پہ ہے، خدا کا فضل بھی وہاں پہ ہے، تو پھر مولا کیوں نہ فرمائے وہ خیر مما یجمعون، ساری نیکیاں پیچھے رہ گئیں، خوشی منانا سب سے افضل و بالا ہو گئے۔ اور ایک میں نفسیاتی مثال دیتا ہوں، اولاد بیٹھی ہو، بہن بھائی سارے بیٹھے خوشی منا رہے ہوں، تو والدین کا پھر جی کیا چاہے گا؟ آ جائیں کہ چلے جائیں؟ بولو، جب ساری اولاد بیٹھی ہو، بیٹے بیٹیاں بیٹھے ہوں، خوشی منا رہے ہوں، پھر وہاں پہ والدین کا آنے کو جی چاہے گا کہ نہیں؟ بولیں تو مولا فرماتا ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، میں نے انسان کو اپنی فطرت پہ پیدا کیا ہے، میں نے انسان کو اپنی فطرت پہ پیدا کیا ہے۔ آقا فرماتے ہیں الخلق عیال اللہ، یہ ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، یہ ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ جب اولاد اکٹھی بیٹھی ہوگی تو ماں باپ کا آنے کو جی چاہے گا، جب اللہ کے بندے اکٹھے بیٹھے ہوں گے، ایمان والے اکٹھے بیٹھے ہوں گے، عاشقان مصطفیٰ اکٹھے بیٹھے ہوں گے، تو پھر خدا کی قسم پھر مولا کی رحمت بھی چاہے گی کہ میرے رحمت کے سارے دروازے، جہاں میرے بندے بیٹھے ہیں میں بھی وہاں چلا آؤں۔
تو حضرات محترم آیت کا ترجمہ یاد ہوا کہ جب خدا کا فضل ہو جائے یا خدا کی تو کیا کرو، اور یہ خوشی منانا سب نیکیوں سے، پوری بات سمجھ میں آئی؟ بولیے یارو، جب عام نعمت پہ خوشی منانا، عام نعمت پہ، بیٹے کے ملنے پہ، مکان کے ملنے پہ، عزت کے ملنے پر خوشی منانا سب نیکیوں سے افضل ہے، تو پھر جب خوشی آمنہ کے لال کی آمد پہ منائی جائے، سبحان اللہ سبحان اللہ، مصطفیٰ کے میلاد پہ منائی جائیں، تو پھر یارو پھر ایک خوشی نہیں، پھر دو خوشیاں نہیں، مولا فرماتا ہے میں نے بھی تو کائنات کا سارا حسن اکٹھا کر کے مصطفیٰ کی ذات میں جمع کر دیا، کائنات کے سارے کمال اکٹھے کر کے مصطفیٰ کی ذات میں جمع کر دیے ہیں، تو پھر آؤ تم بھی ساری خوشیاں اکٹھی کر دو مصطفیٰ کے میلاد پہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، تاکہ کچھ تو میرے محبوب کے میلاد کی خوشی کچھ تو حق ادا ہو نا، اور دنیا کو پتہ چلے کہ آج کوئی اور نہیں آ رہا، رب کا سوارا آ رہا ہے، رب کا سوارا آ رہا ہے، آمنہ کا لال آ رہا ہے، ہم سب کا دل ربا آ رہا ہے، منٹھار آ رہا ہے، گلی گلی کوچا کوچا شور مچ جائے کہ آمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، چہرہ والضحیٰ، سبحان اللہ۔ ربیع الاول کی 12 تاریخ آ رہی ہے، ربیع الاول کی کس دن؟ تو خوشی منائیں گے کہ نہیں؟ جشن، عید، تو پھر میں نے بتا دیا خوشی کیسے منائی جاتی ہے۔ یارو ربیع الاول کی 12 ہو تو گھر سنور جائیں، صاف ستھرے ہو جائیں، جس میں ہمت ہے وہ کرے اپنی ہمت کے مطابق، اور جس میں ہمت نہیں ہے کچھ نہ کرے، ایک جھنڈا ہی لگا لے، ایک جھنڈا لگا لے تاکہ گلی محلے والے کہہ سکیں کہ اسے نبی کے آنے کی بڑی خوشی ہے، اسے نبی کے آنے کی بڑی خوشی ہے، اور زبان خلق نکارہ خدا، زبان خلق نکارہ خدا جب دنیا گواہی دے گی اسے میلاد کی بڑی خوشی ہے، تو پھر فرشتے بھی گواہی دیں گے مولا اس نے تیرے محبوب کے میلاد پہ جھنڈا لگایا، جھنڈے لگائیں، جھنڈیاں لگائیں، بچوں کو اچھا لباس پہنائیں، بچوں کو، اور پھر صرف باہر کے لنگر پہ گزارا نہ کریں، کچھ گھر میں بھی پکائیں، باہر سے لے آئیں، پھل لے آئیں، مٹھائی لے آئیں، بس ایک نسخہ دے رہا ہوں، بچے ہوں گے ضد کریں گے، کچھ نہ کچھ کھلائیں گے، پلائیں گے، مٹھائی، بسکٹ، پیپسی، آئس کریم، کوئی نہ کوئی چیز تو آپ لائیں گے نا بچوں کے لیے، ایسے نہ کھلائیں، چیز لے آئیں، دسترخوان پہ رکھیں، اور میاں بیوی اور بچے بیٹھ جائیں، بس کسی کو بلانے کی ضرورت نہیں، میاں بیوی اور بچے بیٹھ جائیں اور چھوٹی سی محفل میلاد کر لیں، ہر بچے کو کوئی نہ کوئی نعت تو یاد ہے کہ نہیں؟ بولیں درود اور سلام میاں بیوی پڑھیں، بچے پڑھیں، کسی کو بلانا چاہیں تو سبحان اللہ، مگر پابندی نہیں، خود بیٹھیں، فیملی کے ممبر بیٹھیں، چھوٹی سی 10 منٹ کی 15 منٹ کی چھوٹی سی محفل میلاد کریں، دعا کریں، اور پھر بچوں سے کہیں یہ مٹھائی، یہ پھل، یہ کھانا کسی اور وجہ سے نہیں ہے، فقط محمد مصطفیٰ کے میلاد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو پھر جانتے ہو پیٹ میں خوراک بھی جائے گی اور کچھ دل میں بھی آئے گا، آئے گا کہ نہیں؟ آج ہم شکوہ کرتے ہیں کہ ہماری اولاد جوان ہو گئی، بگڑ گئی، پریشان کر رہی ہے، آوارہ گردی کر رہی ہے، اس کو ہاتھ میں ملا رہی ہے، قصور کس کا ہے؟ کبھی مت کہو کہ چینلز کا قصور ہے، ٹی وی کا قصور ہے، نہیں، بندہ آپ صحیح ہو کوئی نہیں بگاڑ سکتا، قصور ہمارے اپنے ہیں۔ میں ایک نسخہ دے رہا ہوں، معصوم بچے ہیں، 5 سال 10 سال 12 سال، اس عمر میں حضور کی محبت کا بیج ڈال، اس عمر میں بتا دو کہ ہمارا محبوب کوئی اور نہیں مصطفیٰ ہے، اس عمر میں بتا دو کہ ہم نے ساری زندگی جینا بھی مصطفیٰ کے نام پہ ہے، مرنا بھی مصطفیٰ کے نام پہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بچوں کی تختی صاف ہوتی ہے، جو لکھ دو گے پکا ہو جائے۔ تو آج
ان کی لوح قلب پر، دل کی تختی پر مصطفیٰ کا نام لکھ دو، مدینے کا نام لکھ دو، مصطفیٰ کی محبت کا ٹیکا لگا دو، مصطفیٰ کی محبت کی شراب پلا دو. پھر جانتے ہو کیا ہوگا جب وہ پہنچے گا نا 18 سال کی عمر میں، 20 سال کی عمر میں، جب جوانی مستانی بنے گی، محبتیں اگڑائیاں لیں گی، جذبات مچلیں گے. جس عمر میں لوگ بہک جاتے ہیں، دائیں بائیں دیکھتے ہیں، آوارہ گردیاں کرتے ہیں، اگر معصوم عمر میں مصطفیٰ کی محبت کا بیج ڈالا ہوگا نا، خدا کی قسم جب تمہارا جوان بچہ 20 سال کی عمر کو پہنچے گا، خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، پھر کسی لیلا کا مجنون نہیں بنے گا، پھر مصطفیٰ کا بلال. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. میرا آقا نسخے سارے دے گیا، ہم استعمال نہ کریں تو پھر ہمارا کچھ. پھر تمہارا جوان بچہ نا گلی محلے کی کونے پہ کسی چوک میں کھڑے ہو کے کسی کو تاڑے گا نہیں، اس کی نگاہوں میں شرم و حیا ہوگی، اس کے دل میں مصطفیٰ کا پیار ہوگا. تم بوڑھے ہوگے، تمہارا جوان بیٹا کہیں اور نہیں جائے گا، مصلی پہ بیٹھ کے مصطفیٰ پہ درود پڑے گا. تو پھر بولو باپ بوڑھا ہو، باپ بولو. جی میرے بولنے سے آپ بہت تھک گئے ہیں، میرے بولنے اب بول نہیں پا رہے. بولیے باپ بوڑھا ہو اور جوانی مصطفیٰ کی مستانی ہو، اللہ اکبر. اس بوڑھے باپ کو کتنا سکون ملے گا، کتنا قرار ملے گا. وہ بوڑھا قبر میں بھی چلا گیا تو خدا کی قسم تیرے جوان بیٹے کی محبت مصطفیٰ کی ادائیں قبر کے اندر بھی تیرے لیے مصطفیٰ کی رحمت کا سہارا بنتی چلی جائیں. اپنے بچوں کے اندر حضور کی محبت کا بیج ڈالو. اب تو الحمدللہ آپ کی محنت سے، ایک وقت وہ تھا کہ صرف مسجدوں پہ چراغاں ہوتا تھا، ہم نے بچپن میں دیکھا، آج سے 20 سال پہلے صرف مسجدوں پہ چراغاں ہوتا تھا، وہ بھی 2 راتوں میں 11 اور 12 کی. اب الحمدللہ مسجدیں پیچھے رہ گئی اور آپ کی گلیاں محلے آگے نکل گئے. میں تو کہا کرتا ہوں کہ 2-3 سال اور لگنے ہیں، بس دھکا لگا دیں ذرا، تو پھر پاکستان نہیں رہے گا، میلادستان بن جائے گا انشاءاللہ. کیا بن جائے گا؟ میلادستان. بولو کیا بن جائے گا؟ اور خدا کی قسم میلادستان بنے گا تو بچے گا. پاکستان کی بنیاد صرف عشق مصطفیٰ ہے، پاکستان کی بنیاد صرف عشق مصطفیٰ ہے. یہ کوئی بلوچی، کوئی سندھی، کوئی پنجابی، کوئی پٹھان، کوئی بے شمار زبانیں، نئے نئے رنگ، ان سب رنگوں کو ایک رنگ کس نے دیا ہے؟ عشق مصطفیٰ نے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. زور لا کے پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. ایک زور ہو لا دیو، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. ساری دنیا کو پتا چل جائے جو پاکستان کو سیکولر بنانا چاہتے ہیں، پاکستان کو لا دین ریاست بنانا چاہتے ہیں، اپنے گلی محلے سجا کے بتا دو اور یا رسول اللہ کا نعرہ لگا کے بتا دو کہ پاکستان سیکولر ریاست نہیں، پاکستان فقط اور فقط مصطفیٰ کے قدموں کی. سبحان اللہ. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. زندہ باد، زندہ باد. بس ڈٹ کے حضور کا میلاد بناؤ. ہم حکومتوں سے مطالبے کرتے ہیں نا بھی گستاخی ہو رہی ہے، کارٹون شائع ہو رہے ہیں، یہ کرو وہ کرو. وہ کیا کریں، وہ تو خود منافق ہے. ہاں ہم کر سکتے ہیں، اور ہمارا یہ عمل ایٹم بموں سے زیادہ مؤثر. وہ عمل کیا ہے کہ ربیع الاول کی 12 تاریخ کو ہر گلی سجی ہو، ہر گھر اور ہر سینے پہ کچھ نہ کچھ لگا ہو، جس سے ہماری پہچان ہو، ہماری شناخت ہو. تو خدا کی قسم دنیا تو ہمیں تک رہی ہے، وہ ہمیں ہی تک رہی ہے. بے شک. حضور کے غلام الحمدللہ. اچھے ہوں یا ماڑے ہوں، دنیا نے ہمیں ہی تکنا ہے. خدا کی قسم کبھی احساس کمتری کا شکار نہ ہونا. حضور کے غلام ہو کے احساس کمتری. ہاں صرف اپنی اصلاح کریں، حرام خوریوں چھوڑ دیں، سستیاں چھوڑ دیں، بے ایمانیاں چھوڑ دیں، جھوٹ چھوڑ دیں. خدا کی قسم عزت ہمیشہ سے مصطفیٰ کے غلام کا مقدر بنا دی گئی. ہم خود عزتوں کے سودے کریں تو الگ بات ہے، کبھی احساس کمتری کا شکار نہ ہو، مروم نہ ہو کسی سے. تو ربیع الاول کی 12 تاریخ کو بتا دیں، دنیا کو پیغام دے دیں کہ ہم کل بھی مصطفیٰ کے تھے،
آج بھی مصطفیٰ کے ہیں۔ میں وہ سنی ہوں جبیل قادری، مرنے کے بعد اب بولو میں وہ سنی جیسے کہو گے انشاءاللہ ویسے ہو جائے گا۔ میں وہ سنی ہوں جبیل قادری، مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ الصلاۃ والسلام الصلاۃ الصلاۃ۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب قدوس، ہاں ترجمہ دہرا لیں کہ محبوب کہہ دو جب تم پہ خدا کا فضل یا خدا کی رحمت ہو تو، اور یہ خوشی منانا ساری نیکیوں میں سب سے، اور جب خوشی کسی اور کی نہ ہو مصطفیٰ کے میلاد کی ہو۔ لوگ کہتے ہیں ثواب نہیں ملے گا، ہاں کہتے ہیں کچھ لوگ ثواب، آپ سینہ تان کے کہا کریں، سینہ تان کے کہا کریں کہ ہم حضور کا میلاد ثواب کے لیے کرتے ہیں۔ لے جاؤ ثواب سارا، تم ٹھیکیدار ہو نا ثواب کے، نہیں ملنا، سارا ثواب تم لے جاؤ، مدینے والا یار ہمیں دے گا۔ ہائے ہائے ویسے بھی میلاد کر کے ثواب مانگنا گھاٹے کا سودا ہے۔ ثواب کیا ہے؟ میلاد کرو تو ثواب نہ مانگو، مصطفیٰ کا دیدار مانگو۔ مصطفیٰ کا، جسے مصطفیٰ کا دیدار مل گیا ثواب تو اس کا غلام ہے۔ جنتیں تو اسے اپنے ماحول میں بلانے کے لیے بےتاب ہے۔ حضور کا میلاد کرتے ہوئے نگاہ ثواب پہ نہ ہو، گنبد خضرا پہ ہو اور چہرہ محمد مصطفیٰ پہ ہو۔ اللہ پاک ہم سب کو حضور کی محبت نصیب فرمائے اور آقا کی محبت کے صدقے میں با عمل، با کردار اور با اخلاق، سچ بولنے والا اور ایماندار انسان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا سبحان اللہ۔ فیصل آباد ماشاءاللہ تشریف لے کے جاندے ہو، حضور محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ علیہ دی مزار پاک اتے بھی حاضری دیندے ہو۔ یقیناً ہر سنی بریلوی جو بھی میرے ہیں جنگ بازار دے اندر حضور محدث اعظم رحمت اللہ علیہ دی اے نشانی ہے۔ محدث اعظم کیسٹ پیر جہانگیر رضوی صاحب پورے ملک پاکستان دے نامور علماء، اور اج تو 50-60 سال پہلے دے جڑے علماء سی انہاں دیاں خطابات بھی انہاں کول محفوظ نے۔ تشریف جدو لے کے جایا کرو، یہ ضرور خریدیا کرو تاکہ دوستاں نال تعاون بھی ہو جاندہ ہے، مسلک حقہ دی خدمت بھی